سبحان اللہ اب اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے گناہگار مسلمانوں، تم ہمت نہ ہارنا۔ ہماری رحمت کا قانون یہ ہے کہ جو مسلمان کوئی معمولی سے معمولی بدنی یا مالی کسی قسم کی کوئی نیکی کرے گا، وہ ہمارے آستانے سے محروم نہیں کیا جاتا، لہٰذا تم سے جو ہو سکے نیکی کرتے رہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما، اور جو یفعلوا وہ کریں گے، من خیرین کوئی بھلائی یا کوئی نیکی، فلن یکفروا پس ہرگز نہیں ناقدری ہوگی اس کی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم جاننے والا ہے، بالمتقین پرہیزگاروں کو۔ ان الذین بے شک جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، لن ہرگز نہیں، تغنیا کام آئے گا، انہم ان کے، اموالہم ان کے مال، ولا اور نہ، اولادہم ان کی اولاد، من اللہ اللہ سے یعنی اللہ کے آگے، شیئا کچھ، واولائک اور یہی لوگ ہیں، اصحاب النار ساتھی دوزخ کے، یا دوزخ والے یا آگ والے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ تفسیر، وما اور جو یفعلوا وہ کریں گے، من کوئی، خیرین بھلائی یا نیکی، یفعلوا سے مراد دلی اور بدنی سارے کام ہیں، خیر کے بہت سے معنی ہیں، یہاں اس سے نیکی مراد ہے، خواہ اعتقاد کی ہو، بدن کی ہو، مال کی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، چھپ کے ہو یا ظاہر کر کے ہو، یعنی صحابہ اکرام یا سارے مسلمان جب کبھی کوئی بدنی، مالی، اعتقادی، چھوٹی بڑی کسی قسم کی کوئی نیکی کریں گے، فلن پس ہرگز نہیں، یکفروا ناقدری ہوگی اس کی۔ یکفروا کفر سے بنا ہے، جس کے معنی ہے انکار کرنا، چھپانا یا نہ ماننا۔ ناشکری کو کفران اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ناشکرا رب تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتا ہے، رب تعالیٰ کی نعمت کو لوگوں پر ظاہر نہیں کرتا۔ حق مار لینے کو بھی کفران کہتے ہیں کہ وہاں دوسرے کے حق کا انکار ہوتا ہے، مگر رب تعالیٰ کے لیے یہ سارے معنی ممکن نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کسی کی نعمت اور احسان نہیں ہے۔ اس لیے جب شکر اور کفر کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف کی جائے تو وہاں شکر کے معنی جزا دینا یا قدردانی کرنا ہوتے ہیں، یعنی وہ اس خیر کی جزا سے ہرگز محروم نہ کیے جائیں گے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم جاننے والا ہے، بالمتقین پرہیزگاروں کو۔ کسی شخص کے عمل کی جزا نہ دینا یا تو مجبوری سے ہوتا ہے، یا کنجوسی سے، یا خباثت سے، یا بے علمی سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان تمام عیبوں سے پاک ہیں، نہ ہم بخیل ہیں، نہ غریب، نہ بے علم اور نہ ظالم، کیونکہ ہم اللہ ہیں۔ متقین فرما کر یہ بتایا گیا کہ ہماری بارگاہ میں تقوی کی قدر ہے، اگر ہم سے کچھ لینا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو، کیونکہ اس آیت میں نیکیوں کی جزا کا ذکر ہے اور ہر چیز کی پوری پہچان اس کے مقابل سے ہوتی ہے، اس لیے اگلی آیت میں کفار اور ان کی سزاؤں کا ذکر ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے، انا میں نے بے شک، الذین میں نے وہ لوگ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، کیونکہ کافر اپنے کفر کو ذریعہ نجات اور بدکاریوں کو نیکی سمجھتے تھے، اس لیے اس آیت کو انا سے شروع فرمایا گیا۔ کفر کے معنی ہے انکار، یہاں ہر کفر مراد ہے، خواہ الوہیت کا انکار ہو، نبوت کا انکار ہو، یا ضروریات دین میں سے کسی مسئلے کا انکار ہو، جیسے نماز، روزہ وغیرہ۔ لاں ہرگز نہیں، تغنیا کام آئے گا، انہم ان کے یا ان سے، اموالہم ان کے مال، ولا اور نہ، اولادہم ان کی اولاد، من اللہ اللہ کے آگے یا اللہ سے، شیئا کچھ۔ تغنیا کے معنی ہیں بے پرواہی اور بے نیازی، یعنی ان کے مال اور اولاد میں رب تعالیٰ کی طرف سے یہ طاقت نہ ہوگی کہ وہ کسی کے عذاب کو دور کر سکیں، یا ان کے مال اور اولاد رب تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے کسی عذاب کو دفع نہ کر سکیں گے، تو پھر وہ اپنے مال اور اولاد پر اتنا کیوں پھولتے ہیں؟ واولائک اور یہی لوگ ہیں، اصحاب النار آگ والے یا ساتھی دوزخ کے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اولائک میں کفار کی طرف اشارہ ہے، اصحاب کے معنی ہے ساتھی، اور نار سے مراد دوزخ ہے، یعنی یہ لوگ آگ والے ہیں۔ خالدون کے معنی ہے بہت رہنا یا ہمیشہ رہنا۔ جب یہ گناہگار مومن کے لیے آئے گا تو اس کے معنی ہمیشہ رہنا نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے معنی ہوں گے بہت ٹھہرنا، کیونکہ گناہگار مومن دوزخ میں ہمیشہ کے لیے نہیں جائیں گے، اور اگر کافروں کے لیے ہوگا تو معنی ہوں گے ہمیشہ ٹھہرنا، یعنی سارے کافر آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے گناہگار مسلمانوں، تم ہمت نہ ہارنا۔ ہماری رحمت کا قانون یہ ہے کہ جو مسلمان کوئی معمولی سے معمولی بدنی یا مالی کسی قسم کی کوئی نیکی کرے گا،
وہ ہمارے آستانے سے محروم نہیں کیا جاتا، لہٰذا تم سے جو ہو سکے نیکی کرتے رہو۔ ہم ہر پرہیزگار کے اعمال اور اس کے تقوی کے درجے کو خوب جانتے ہیں۔ ہم کسی کے کسی عمل سے بے خبر نہیں کہ وہ ہماری رحمت سے رہ جائے۔ خیال رکھنا کہ جیسے ہماری رحمت مومنوں اور متقیوں کو گھیرے ہوئے ہے، ایسے ہی ہمارا عذاب بھی کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ جس نے کسی قسم کا کفر اختیار کیا، نہ اس کا مال اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دور کر سکے گا، نہ اولاد اور نہ خاندان۔ ان کے لیے ہمارا فیصلہ ہو چکا کہ وہ دوزخ والے ہیں۔ دوزخ انہی کے لیے بنائی گئی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی وہاں سے رہائی نہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔